اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ المیہ اور لوگوں میں کچھ توہمات مشہور ہیں۔ بدشگونی، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، یا یہ فلاں نمبر آ گیا، یا یہ ہو گیا، یا یہ نمبر صحیح نہیں آیا، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا۔ پیچھے سے بچوں کی امی نے کہا سنو، 10 دفعہ منع کیا ہے کہ پیچھے سے مجھے مت ٹوکا کرو، میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس کو ٹوکنے سے کام خراب ہو جائے گا۔ ہم فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، ہمارا کام خراب نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بڑا دھوکہ دے کر کے رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو کام خراب نہیں ہوتا۔ بلی آگے سے نکل جائے تو کہتے ہیں کام خراب ہو گیا۔ اپنے کرتوت کو نہیں دیکھتے، کام جو خراب ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوتوں سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں، تم پر جو مصیبت اور جو پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بہت کچھ تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ بدشگونی اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ کسی نمبر میں کہتے ہیں کہ 13 نمبر آ گیا یہ بدشگونی ہوگی۔ کوئی نمبر بدشگون نہیں ہوتا، کوئی فرد بدشگون نہیں ہوتا، کوئی لمحہ بدشگون نہیں ہوتا، کوئی مہینہ بدشگون نہیں ہوتا۔ جیسے عموماً سفر کے مہینے کو بدشگونی کہتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر علی سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے گھروں میں دعائیں کرائیں نہیں، نمازیں پڑھائیں نہیں، نمازوں کا اہتمام کریں نہیں، قرآن کا اہتمام کریں نہیں، ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو نہیں۔ گھر میں ہم تصویر رکھی ہوئی ہیں، شوہروں اور بیوی دونوں کی تصویر لگی ہوئی ہیں، ماں کی تصویر ہے، ابا جان کی تصویر ہے، دنیا سے چلے گئے۔ جیتے جی تو ہمارے ہاں المیہ ہے، والد کی صحیح طریقے سے اس کی خدمت کر نہیں سکے، اب مرنے کے بعد تصویر لگا دیتے ہیں۔ یہ دونوں تصویر لگانا بھی ناجائز ہیں، جاندار کی تصویر یا انسان کی تصویر۔ گھر میں ویسے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو ہم نے رحمت کے فرشتوں کے لیے ہی دروازے بند کیے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے کر دیا ہے۔ شکوائے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ دیکھیں ہیں یہ جن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز کہ بلی روتی کیوں ہے۔ بلی رات کو اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلی رات کو رونا شروع کر دیتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رات کے وقت کالی بلی کی چیخ اور آواز یا کتے کی بھونکنے کی آواز بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہوتے سفید ہیں اور اندھیرے میں کالی لگتی ہیں؟ خیر اگر ہو بھی، یہ آپ کو بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، آپ مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کو تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں، لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ توہمات بیچ میں سے لوگ لے آتے ہیں۔ ایسا ہے کہ واقعی یہ جو آواز ہوتی ہے بلی کی، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات بلی ایسا رونا شروع کر دیتی ہے کہ چپ ہی نہیں کرتی۔ تو ایسے میں بعض اوقات بڑے وسوسے آتے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے کہ یہ رو رہی ہے پہلے سے۔ تو اس میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بلی کی آنکھوں میں وہ چیز رکھی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتی ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے۔ جب وہ انہیں دیکھتی ہے تو وہ بھیانک آوازیں نکالتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ایسی ڈسٹربنس ہونے لگے، آپ فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسے موقع پر استغفار لا حول ولا قوت پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اللہ پاک آنے والے ہر دکھ،
ہر غم اور ہر پریشانی کو نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ کسی ایسی وجہ سے رو رہی ہے کہ اس نے موت کے فرشتے دیکھے ہیں یا عذاب کے فرشتے دیکھے ہیں یا کوئی ایسا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جسے دیکھ کر کے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، تو جانور اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں یہ چیز رکھی ہوتی ہے، وہ فیل کر جاتے ہیں، ان کو وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ فوراً یا حی یا قیوم یا استغفار برحمتک استعیذ، یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ آپ پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from تبارك our channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا